بہرحال آج کی میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور بتانے کا صرف آج مقصد یہ تھا کہ جو کچھ حالات اس وقت ہندوستان میں گزر رہے ہیں اس کا نتیجہ خود ہمارے اپنے اعمال ہے، ہمارے اپنے بیچ کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بیچ کے ایسے غدار لوگ ہیں کہ یا تو جو قرآن پر بھوک رہے ہیں، یا تو اسلام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بزرگان دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمارے ہی بیچ کے لوگ اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کریں گے تو دوسری قوم ہمارا کیسے احترام کرے گی؟ ان کی ڈیرنگ بڑھیں گی، اور جب ڈیرنگ بڑھیں گی تو آپ پہ ظلم و ستم اور تشدد کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنا دامن بچائیے، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ اور آج کے حالات کے حساب سے میں چند باتیں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو، اس پہ اختتام کروں گا کہ اپنے حالات سدھارنے کے لیے چند چیزوں کو لازم کرا دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ سب سے پہلی، اگر آپ مسجد کو آباد نہیں رکھیں گے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ تریپورہ میں 20 مسجدیں جلا دی گئی، 21 مسجدیں جلا دی گئی، آپ کو بولنے کا حق نہیں۔ یہ واٹس اپ کھیلنا بند کیجئے جناب، بہت یہ جہالت ہے۔ ابھی ہمارے ایسی جہالت ہو گئی کہ ایک کوئی واٹس اپ پہ آیا تو اس کو فارورڈ کر دیا، گویا بہت بڑا حق ادا کر دیا میں نے، اللہ کی بارگاہ میں اب جواب دہی سے بچ گیا۔ اس سے فتنہ بڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آپ جواب دہی سے بچتے رہیے۔ اگر آج تریپورہ ہو یا اور کوئی جگہ ہو اور کئی فساد ہو رہے ہو، جہاں مسجدیں اگر جلائی جا رہی ہے، درگاہ کی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں رکھا۔ اور یاد رکھیے اگر آپ کے محلے کی مسجدیں ویران اور خالی ہے، قیامت کے دن یہ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں گلا کریں گی، رب قدیر انہوں نے ہمیں بنا تو لیا، تیری یاد کے لیے ہماری تعمیر تو کر لی، لیکن مولا انہوں نے آباد نہیں کیا۔ اور جب یہ شکایتیں کریں گی اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی نماز پڑھنا تو فرض ہے یار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کمانے کے لیے 24 گھنٹے دیے ہیں، اگر ہر نماز کے لیے 5 منٹ نکال لے تو ٹوٹل کتنا 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا یار۔ ٹوٹل اگر 5 وقت کی نمازوں کو اگر سمیٹ دیا جائے تو 1 گھنٹہ، تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ رب اپنے لیے مانگ رہا ہے، وہ بھی آپ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور شکایت ہے کہ صاحب مسجد شہید ہو گئی، تو آپ نے آباد کب کیا تھا بھائی؟ اگر آپ کی مسجد آباد ہوتی تو یہ حال نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے رب سے مانگا کب تھا؟ رب کی بارگاہ میں جھکے کب تھے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم میرے سامنے جھکو گے میں دوسری قوموں کے سامنے تمہیں سر بلند کر دوں گا، اور اگر میری بارگاہ میں نہیں جھکو گے تو سب کے سامنے تمہیں جھکواؤں گا، سب کے سامنے ہاتھ جڑواؤں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم محفوظ رہے، ہماری نسلیں محفوظ رہے، تو سب سے پہلی چیز لازم کر لو کہ نماز کی پابندی۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ بس جلسہ ختم فجر ہی گول پھر؟ سب سے پہلے تو آپ یہ عہد کر کے اٹھو کہ فجر پڑھ کر سوئیں گے، بولو۔ سب سے پہلی چیز نماز۔ دوسری چیز اپنے سنی علماء سے رابطے رکھو۔ کوئی بھی بد عقیدہ، کوئی بھی عجیب و غریب بات ذہن میں ڈالے، بات کتنی ہی تمہیں سچی لگے، تمہیں لگنا سچی ہے، ضرورت حقیقت نہیں کہ وہ سچی ہو، کیونکہ آپ اپنے علم کی روشنی میں پرکھ رہے ہو اور آپ کا علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کوئی بھی بات اگر ڈالے، اول تو آپ کسی بد عقیدہ کی نہ محفل میں جاؤ نہ ان سے سنو، صاف کہہ دو کہ بھائی تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت میں علماء بھی رکھے، کتابیں بھی رکھی ہے، امام بھی رکھے، بزرگ بھی رکھے، ہمیں تجھ سے غرض ہی کیا؟ ایک مثال ہے، جب ہمارے وہ چیز دستیاب ہے، گھر میں کھانا اچھا بنتا ہے تو ہم غیروں کے ہاں کبھی نجس کھانا کیوں کھائے؟ اچھا کھانا کھائے۔ تو ہماری جماعت میں الحمدللہ علماء، اب تو علماء سے پوچھو، ایک عالم سے اگر جواب نہ مل سکے مطمئن باق دوسرے عالم سے پوچھو۔ ہر عالم میں بھی درجے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں کے درجے ہوتے ہیں، کوئی کھانسی بخار کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی بڑا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی سرجن ہوتا ہے، ویسے علماء کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہے۔ تو اپنے علماء سے رابطہ رکھو۔ تیسری چیز آپ لازم کر لو، یہ ابھی حالات کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ تدبیر ضروری ہے۔ ہر نوجوان عہد کر لے کہ روزانہ سونے سے پہلے تکیے کے نیچے کتاب رکھوں گا، 2 اوراق پڑھ کر سو جاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا بھی اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی کوئی کتاب لائی 20 صفحے 30 صفحے 50 پیج کی کتاب، 2 مہینے میں ختم کیجئے، 1 مہینے میں ختم کیجئے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب وہ کتاب مکمل ہوں گی، کئی سینکڑوں دین کی باتوں کے آپ جو ہے معلومات کے طور پر عالم ہو چکے ہوں گے۔ علم حاصل کیجئے۔ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا ذرا مطالعہ بند کر دیجئے، سب فیک ہوتا ہے، اس میں اصل مطالعہ ہوتا ہے کتابوں سے۔ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، جانیے ان کی زندگی کیا ہے، اپنے تاریخ پڑھیے، تاریخ ہمیں سلیقہ بھی دیتی ہے، جذبہ بھی دیتی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی دیتی ہے۔ دوسری چیز یہ، اور تیسری یہ کہ ہر نوجوان سے کہوں گا یہ بالکل ذہن سے نکال دیجیے آپ کہ پڑھ لکھ کے نوکری نہیں ملتی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نوکری ملے تو ہی پڑھیں گے، نوکری کے لیے ہی پڑھیں گے، چاہے نوکری ملے یا نہ ملے ہم اچھی ایجوکیشن حاصل کریں گے۔
اس لیے کہ علم ایک وہ چیز ہے جو عقل و شعور اور آگاہی کو فروغ دیتا ہے، اور جتنا علم پہ زور ہمارے نبی نے دیا کسی رہبر اور کسی پیغمبر نے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم میں سے کسی سے ممکن ہو تو وہ لوہے کے جوتے بنا لے اور ان جوتوں کو پہنے اور علم کے حصول کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، حتیٰ کہ جوتے گر جائے مگر تب بھی وہ یہ سمجھے کہ ابھی بھی میں خالی ہوں، میں نے علم کا باب جو مکمل نہیں کیا۔ کیا بات، سبحان۔ یہ ایسی مثال دی ہمارے نبی نے، علم کو حاصل کیجئے کہ جہالت سب سے بڑا عیب ہے اور علم سے بڑی کوئی روشنی نہیں۔ آج دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ علم کی بنیاد پر۔ علم بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، خود اعتمادی سب سے بڑی چیز اگر علم کے بعد جو آتی ہے نا، ایک کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس، اعتمادی۔ ایک جاہل جب کسی سے بات کرتا ہے اس کے بات کرنے کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی بات کرتا ہے اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ علم اعتماد پیدا کرتا ہے، علم ڈیرنگ لاتا ہے۔ آج مسلمان جو ڈرپوک ہو گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم سے دور ہے۔ اور تیسری، آپس میں محبت ہو، اتحاد۔ کس سے؟ سنیوں سے، وہابیوں سے نہیں، ورنہ بولے کہ اتحاد کی بات ہی تو کل سب سے پہلے وہابی کو جا کے سلام کرتے، رسول کے گستاخوں سے رہی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سیاسی پلیٹ فارم پر مجبوری کے تحت کسی غیر مسلم کے ساتھ ہمیں وقتی طور پر اپنے عقائد، اپنا مسلک جو ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس کے تشخص کے ساتھ، اس کی قدروں کے ساتھ، اس کے تحفظ کے ساتھ اپنے مسلک کو محفوظ اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھتے ہوئے بطور مجبوری دنیاوی معاملات میں کسی وہابی یا کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھنا پڑے، اور وہ بھی عوام کو اجازت نہیں ہے بلکہ وہ جو ہمارے آقا ایسا رہنما کہ جو عقائد سے پوری طرح واقف ہو، جس کے گمراہ ہونے کا ذرہ برابر بھی اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ ایسے حالات جب اگر آ جائے تو وہ اس حد تک بیٹھ سکتا ہے۔ وہ بھی بہت ہی زیادہ شدید مجبوری، یہ نہیں کہ اس کو فیشن بنا لے کہ وہ بھی کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری چیز کہ آپس میں محبت و اتحاد، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجیے۔ چھوٹی مسلمانوں کے آپسی بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف، ہمارے ہاں بہت ٹکڑے ہو گئے یار، سنیوں میں اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ پوچھیے مت۔ جہاں اگر واقعی اتنی بڑی بات ہے کہ جہاں مسئلہ کفر ایمان کا آ جائے تو پھر وہاں ایک الگ بات ہے کہ وہاں سختی برتی جائے، پہلے تو نرمی سے سمجھایا جائے، سامنے والا اگر غلطی پر ہے مان جائے ٹھیک، نہیں مانے تو پھر سختی۔ ورنہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے مزاج کو یہ بات نہیں بیٹھ رہی، ہم مخالف ہو گئے، یہ نہیں۔ اور چوتھی چیز، کوشش کیجئے ان حالات میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے دو ہتھیار ہوتے ہیں، اور یہ میں ہر تقریروں میں اس کا بھی پرچار کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے ناگپور میں اس کا ایک ماحول بنا ہے، میں چاہتا ہوں ہر علاقے میں ماحول بنے۔ وہ کیا کہ دو چیزیں سرکار نے کہا کہ جب حالات بدتر ہوتے ہیں، زمانہ مخالف ہو جاتا ہے اہل ایمان اور اہل اسلام کے، دو چیزیں ہتھیار ہوتی ہیں۔ اگر اللہ قوت دے تو قوت سے مد مقابل آ جاؤ، مد مقابل کی، اور اگر قوت تمہارے پاس نہ ہو، وہ کیفیت نہ ہو کہ تم مد مقابل کے سامنے ڈٹ سکتے ہو، تم تعداد میں اور اسباب کے اعتبار سے کمزور اور قلیل ہو، تو آقا فرماتے ہیں کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ دعا کون سی جلدی قبول ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جو اجتماعی طور پر ذکر اللہ کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ایسے بہت سے جو طریقے ہیں جو اجتماعی طور پر ہم کریں تو دعاؤں کے ذریعے بڑی بڑی مسئلے حل ہو جاتے، بڑی بڑی جو ظالم و جابر ہے وہ زیر ہو جاتے ہیں۔ اور میں سب سے مجرب عمل کون سا ہے؟ آیت کریمہ کا آپ جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں ماحول بنائیے۔ ہمارے الحمدللہ بہت ساری مساجدوں میں، بہت ساری ناگپور کی کثیر مساجدوں میں جمعرات کے دن عشاء کے بعد مسجد میں ہی بادام آ رہی ہے، آج کل پلاسٹک کی بادام آتی ہے، شاید آپ کے بھی مل جائے گی، پہلے تو اوریجنل پہ ہوتا تھا، پلاسٹک کی ملنے لگی ہے، تو کم سے کم 50,000 60,000 ایسی بادامیں ہوتی ہے، خرید کے لا لیتے سب چندہ کر کے، مسجد میں ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز جیسی ختم ہوتی ہے فوراً ایک دسترخوان بچتا ہے سفید والا، پورے جماعتی ایک ادھر سب میں ادھر سب میں، اور وہ جتنی بھی بادام ہوتی ہے 25,000 20,000 الگ الگ تعداد میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد ہوتا ہے، پھر دعائیں ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی وہ اسباب و برکتیں ہیں کہ ہم گڑھ میں رہ کر محفوظ ہیں۔ میں کہا رہتا ہوں، پتہ ہے نا آپ کو۔ اور دوسرا آخری چیز، اپنے بزرگوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ آج الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، دوسری مرتبہ گوالیار آیا تو اس بار وقت تھا، پچھلی بار بڑے جلد بازی میں آیا، جلد بازی میں چلا گیا، اس بار تھوڑی وقت تھا، فرصت تھی، تو غوث سما حضرت محمد غوث علی گوالیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو مجھے حاضر ہونے میں خوشی ہوئی، کچھ چیزیں دیکھ کر مایوسی بھی ہوئی۔ میں نے دیکھا مسلمان کم ہے، جب کیا ہے ناگپور اگر کوئی آیا ہو یا آتا ہو تو دیکھا ہوگا کہ سرکار تاج الاولیاء ہمارے یہاں کیسی ایک بارگاہ ہے،
24 घंटे ہجوم رہتا ہے. حد تو یہ ہے کہ دربار بند ہو جاتا ہے, دروازے لگے ہوتے ہیں, تب بھی زائرین دروازے کے باہر کھڑے ہو کے بھیڑ ہوتی ہے اور فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں. بزرگوں کی عنایتیں ہوتی ہے نا. ہر علاقے کا ایک کتب ہوتا ہے, معلوم ہے آپ کو. غوث ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الملفوظ میں فرماتے بغیر غوث و کتب کے زمین و آسمان کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. اگر اس دور کے, اس زمانے کے, اس علاقے کے کتب اور غوث سے وابستگی رہتی ہے تو اس کی نگاہ فیض و کرم پوری قوم پر لگی رہتی ہے اور اسی کے نتیجے میں تحفظ اور حفاظت ہوتی رہتی ہے. لازم پکڑ لو, لازم پکڑ لو کہ جمعرات کا دن بڑا مجرب ہے. آقا نے فرمایا جو جمعرات کے دن قبرستان جاتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کی قبر کی زیارت کرتا ہے, وہ بیٹا جو اپنے ماں اور باپ, اگر اس کے ماں باپ انتقال کر جائے, جمعرات کی شب وہ قبرستان جائے اور اپنے ماں اور باپ کی قبر پر اصالہ ثواب کرے, پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے لکھ دو کہ اس پہ جنت واجب ہو گئی. یہ ماں باپ کی قبر پہ جانے کا اتنا اجر ہے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں, غوث عالم کی بارگاہ میں جانے کا کتنا ثواب ہوگا. یہ لازم بنا لو آپ کہ ہر جمعرات کے دن کثرت سے جایا کرو. ایک عرس کی تاریخ ان کی پتہ کرو. میں نے حضرت سے آج کہا مولانا غلام نبی صاحب سے کہ حضرت کی عرس کی تاریخ دیکھ لے, کتابوں میں ہوں گی, کیونکہ ابھی مجھے نہیں معلوم. حضرت کے تذکرے کتابوں میں جواہر خمسہ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کے حوالے اعلیٰ حضرت نے بھی دیے ہیں. تو ہر مہینے اس عرس کی تاریخ کو جمع ہونا چاہیے. ہمارے یہاں 26 تاریخ محرم کی آتی ہے جس کو 26ویں بولتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا خواجہ کی چھٹی, ویسے ناگپور میں چلن ہے تاج الاولیاء کے 26ویں کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے. ناگپور میں کبھی آئیں آپ 26ویں میں جائیں, اس قدر بھیڑ ہوتی ہے دربار میں کہ اندر جانے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے. بھائی ایک ماحول ہے ہمارے, اور ماحول کیا ہے, یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں کی قوم کو, بزرگوں کو یہ ذہن دیا, اور یہ بزرگ در بزرگ پیڑھی در پیڑھی ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی کام نہیں بنتا تو بابا جان کی 26ویں میں پہنچ جاؤ. حضرت کا فیض بڑا جوش پہ رہتا ہے. دوسرا ہمارے یہاں ایک ماحول ہے ہمارے شہر کا کہ اگر کوئی بیمار ہے, بڑی سخت بیمار ہے, بڑا مشکل ہے, پریشانی میں, تو اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی 7 جمعرات کو بابا تاج الدین کا پابندی سے جا, تیری مشکل آسان ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اسی کے فضل و کرم سے, اسی عہد کی بنیاد پر وہ کام بنا دیتا ہے. یہ چیزوں کا آپ رواج ڈالیے بھائی. اپنے بزرگوں کی مزاروں کو آباد رکھیے, فاتحہ خوانی کیا کیجیے, جایا کیجیے, مسجدوں کو آباد رکھیے. یہ اس وقت کی تدبیریں ہیں. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے, اسباب نہیں, حکومت ہمارے پاس نہیں ہے, لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے, منسٹر ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی دنیا کے باہر کے ملک ہمارے سپورٹ میں نہیں ہے, کوئی ہمارا نہیں ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو ہمارا ہے نا, اور وہ ہمارے لیے کافی ہے. مگر ضرورت ہے کہ ہم اس کو راضی تو کر لیں. تو راضی کیسے ہوں گے؟ وہ اپنے ذکر کو پسند کرتا ہے, اس کا ذکر کرے, اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ مجھ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں, اور میں قادر ہوں کہ جو امت, جو قوم مجھ سے نہ مانگے اس قوم کو میں فنا کر دوں, اور ایک ایسی امت لے آؤں کہ جو مجھ سے طلب کرتے رہے. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. اور ایک روایت میں حضرت غوث اعظم نے لکھا ہے, یہ فتح الغیب کے اندر ایک خطبے میں, کہ جب بندہ نماز پڑھتا اور دعا نہیں کرتا, بغیر دعا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. بہت سے رہتے ہیں کیا ضرورت ہے, ہمیں تو سب دیا ہوا ہے. نہیں, کتنا ہی دیا ہوا ہے تب بھی اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگو, دنیا کے اسباب کی بات الگ ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے, دعا نہیں کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کتنا گھمنڈی ہے, اس نے مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا. کیا اس کو میرے خدا ہونے پہ یقین نہیں ہے, میرے دینے پہ یقین نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتا ہے. مانگنے والے سے مانگو, اپنے لیے مانگو, اپنے بھائیوں کے لیے مانگو, رسول اللہ کی امت کے لیے مانگو. یہ نازک حالات چل رہے ہیں, اپنے گھر میں ماحول بناؤ, عورتوں کا ماحول بنائیے کہ دن متعین کر کے گھر میں ہی خواتین جمع ہو جائیں, قرآن خوانی ہو, کبھی ذکر اللہ ہو, آیت کریمہ کا ورد ہو. اس طرح سے اگر یہ سب ہمارے یہاں ماحول دینی رہیں گا, گھر میں بھی برکتیں ہوں گی اور دوسری بھی چیزوں سے ہماری حفاظت ہوتے رہیں گی. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے. جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے میں کوئی لرزش غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.